باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات محمد امام حسین علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں والدین لائق علی السنتہم اور دین ان کے زبان کے مزے کا ان کے زبان کے چٹکارے کا نام ہے کہ جس طرح انسان غذا کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے تو کچھ دیر زبان پر اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح بعض لوگ جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں اظہار دینداری کرنے لگتے ہیں۔ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں آزمائش میں امتحان لینے کے لیے کسی بلا و مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے تو قلت دیانون تو اس وقت دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں جو گفتگو جس عنوان سے شروع کی گئی تھی کہ پروردگار عالم نے جو اس کائنات اور اشیاء کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو خلق کیا، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہدف اور ایک مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان کمالات کی منزلوں تک پہنچے، یہ انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارے۔ خدا کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزارے، حیوانوں کی طرح لا قانونیت کی زندگی نہ گزارے۔ اب دیکھیں انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے قانون کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بغیر قانون کے زندگی گزارے وہ حیوان ہوا کرتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون بنائے گا کون؟ تو قانون تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی جس کا جہاں تک اختیار ہوتا ہے وہ اس دنیا میں قانون بناتا ہے۔ اگر کسی کا کسی پہ اختیار نہیں چلتا تو کم سے کم شوہر اپنی زوجہ کے لیے تو قانون بنا ہی لیتا ہے، وہاں تک تو اپنا اختیار چلتا ہی۔ لیکن اس میں ایک مشکل ہے کہ انسان جو بھی قانون بناتا ہے، پروفیسر صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، یونیورسٹیوں میں قانون بنتے رہتے ہیں، کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد اس قانون میں تبدیلی آ جاتی ہے،
ملک میں قانون بنائے جاتے ہیں. اچھا ایسا نہیں کہ قانون بنانے والے جس وقت وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے آشنائی نہیں رکھتے، آگاہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد یہ ہوتا ہے کہ اس قانون میں تبدیلی آ گئی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں یہ نقص پایا جاتا تھا، اس قانون میں یہ کمی پائی جاتی تھی، لہٰذا اس قانون کو تبدیل کیا گیا. یعنی ایک قانون کو بار بار تبدیل کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو قانون بناتا ہے وہ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مجسمہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم، دوسرے روح. تو اب اس کے جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کی روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تو اب قانون جو بنایا جائے گا اس میں جسم کا بھی خیال رکھنا ہوگا، روح کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو اب قانون انسان کے لیے وہی بنا سکتا ہے جو جسم کے ساتھ ساتھ روح کی حقیقتوں سے بھی آشنا ہو. اور وہ کون ہے؟ سوائے خالق انسان کے کوئی دوسرا روح کی حقیقتوں سے آشنا نہیں ہے. لہذا اب قانون کون بنائے گا؟ انسان اگر قانون بنائے گا تو پھر اس کا قانون نامکمل ہے، اس کا قانون ناقص ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک پہلو کو دیکھ کر قانون بنائے گا، جسم کی حقیقتوں کو دیکھ کے قانون بنائے گا، لیکن روح کی حقیقتوں سے وہ ناواقف ہوتا ہے. لیکن جب خالق انسان کوئی قانون بنائے گا تو وہ جسم کی کیفیت کو بھی نگاہ میں رکھے گا، روح کی حقیقتوں کو بھی نگاہ میں رکھے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان کے قانون میں نقص پایا جاتا ہے، وہ روز بدلا جاتا ہے، لیکن خالق کائنات نے جو قانون بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے بنا دیا، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو معلوم ہوا کہ قانون خالق کائنات کا ہے. اب یہ قانون اس پہ عمل کسے کرنا ہے؟ انسانوں کو. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا، کم سے کم آپ سمجھدار ہیں، آپ ہماری طرف متوجہ رہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. تو قانون بنانے والا خالق انسان ہے، اس نے جو قانون بنایا اب وہ قانون ہم تک آنا چاہیے، اسی لیے اس نے رہنماؤں کا سلسلہ شروع کیا. آدم سے لے کے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاءوں کا جو سلسلہ قائم ہوا یہ اسی قانون الہی کو پہنچانے کا ذریعہ تھا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ انبیاء آئے، انہوں نے قانون الہی کو ہم تک پہنچا دیا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، جب ہم نے رسول کو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ تسلیم کر لیا، جب ہم نے ائمہ طاہرین کو خدا کا بنایا ہوا نمائندہ مان لیا، تو اب جو یہ کہہ دے اس کے سامنے سر تسلیم جھکا دینا، اسی کا نام اسلام ہے. یقین کے ساتھ جو یہ کہہ دیں، یقین کے ساتھ اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا، اسی کا نام اسلام. اگر ہم نے ذرہ برابر بھی شک رکھا تو پھر اس کا نام اسلام نہیں ہے. تو اب یہ نہ کہیے کہ مولانا یہ صبح کی نماز 2 رکعت اور ظہر اور عصر کی 4 رکعت کیوں؟ صاحب یہ پردہ واجب کیوں؟ کیا خواتین کو آزادی کا اختیار نہیں ہے؟ اگر ہم نے احکام اسلامی پر شک رکھا تو اس کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے کہ جو یہ کہہ دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو یقین کے ساتھ، اسی کا نام اسلام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نبی اکرم مدینے کے باہر کسی غرض سے کسی کام سے تشریف لے گئے، اور اب جب نبی پلٹے، اب دیکھیں بغیر چوں اور چرا کے اطاعت کسے کہتے ہیں. اب جب نبی پلٹ رہے تھے تو مدینے کے قریب ایک یہودی شخص سے ملاقات ہو گئی جو گھوڑوں کا تاجر تھا، گھوڑے
بیچتا تھا۔ اس کے بعد جو گھوڑا تھا وہ ذرا بہت ہی اچھا اور عمدہ قسم کا گھوڑا تھا، نبی کو پسند آیا تو نبی نے اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اب اس نے جو قیمت جو بھی بتائی ہو وہ ذرا زیادہ بتا دی، تو نبی نے کہا کہ اس کی اصل قیمت اتنی ہوتی ہے، مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اتنے ہی میں بیچوں گا۔ ظاہر ہے سامان اس کا ہے، مال اس کا ہے، دوسرا زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، جتنی قیمت تو کہہ رہا ہے وہ ابھی ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو بھی مدینے جا رہا ہے، میں بھی مدینے جا رہا ہوں، مدینے میں چل کر میں اتنی قیمت جتنی تو کہتا ہے تجھے دے دوں گا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ دونوں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ وہ یہودی تاجر دونوں مدینے میں وارد ہوئے۔ اب ہر شخص کی نگاہ اس عمدہ اور قیمتی گھوڑے پر ہے، سب کہہ رہے ہیں واہ کتنا اچھا گھوڑا ہے، سب کی نگاہیں اسی پہ ٹکی ہیں۔ نبی اپنے بیت الشرف تشریف لے گئے تاکہ وہ قیمت لا کر اسے دے دیں اور یہ گھوڑا حسب وعدہ نبی کی ملکیت ہو جائے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں مدینے کا ایک شخص، مالدار شخص، جب اس کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اس نے آگے اس تاجر سے کہا کہ جتنی قیمت نبی تجھے دے رہے ہیں میں اس سے زیادہ دے دیتا ہوں، تو یہ گھوڑا مجھے دے دے۔ جو ظاہر ہے وہ تو تاجر آدمی جس سے قیمت زیادہ ملی، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، مجھے کیا کرنا ہے، اس نے دے دیا۔ اب جب نبی آئے تو نبی نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا کہ مدینے پہنچ کر میں اتنی قیمت تمہیں دے دوں گا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہو جائے گی۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو چکا تھا، تو یہ گھوڑا اب ہماری ملکیت ہے، تم نے دوسرے کو کیسے بیچا؟ اس نے کہا نہیں، معاملہ طے نہیں ہوا تھا، ابھی تو فقط بات چیت چل رہی تھی۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا کہ مدینے میں پہنچ کر میں اس گھوڑے کی وہ قیمت جو تم کہتے ہو دے دوں گا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہو جائے گی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، معاملہ طے نہیں ہوا تھا، ابھی تو آپ سے صرف بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ آپس میں تکرار کے درمیان وہاں پر کافی مسلمان جمع ہو گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، تو گواہ پیش کیجئے، آپ گواہ پیش کیجئے، میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے جو وہاں مسلمان جمع ہو گئے تھے انہیں مخاطب کیا اور کہا اے مسلمانوں، کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو ہماری طرف سے یہ گواہی دے دے کہ ہمارے اور اس یہودی کے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہے؟ تو اب سارے مسلمان کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، ارے جب ہم وہاں پہ تھے ہی نہیں اور ہم نے کچھ سنا ہی نہیں اور ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ کے اور اس یہودی کے درمیان معاملہ طے ہو گیا تھا اور یہ گھوڑا آپ کی ملکیت ہے؟ ہر مسلمان پیچھے ہٹ رہا ہے کہ تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں نبی کے ایک صحابی کہ جن کا نام تاریخ نے خزیمہ لکھا ہے، جناب خزیمہ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو دیکھا اور مسلمانوں کے مجمع کو دیکھا، درمیان میں نبی کو کھڑے ہوئے دیکھا تو مجمع کو چیرتے ہوئے نبی کے قریب پہنچے، کہا یا نبی اللہ خیر تو ہے، آخر معاملہ کیا ہے، یہ بھیڑ کیوں اکٹھا ہے؟ تو نبی نے کہا اے خزیمہ، ہمارے اور اس یہودی کے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا کہ مدینے پہنچ کر میں قیمت دوں گا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہو جائے گی، لیکن اب یہ مکر رہا ہے اور کہتا ہے معاملہ طے نہیں ہوا تھا، ابھی تو صرف بات چیت چل رہی تھی، اور کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ معاملہ طے ہو گیا تھا تو گواہی پیش کیجئے۔ تو اے خزیمہ، کیا تم ہماری طرف سے گواہی دے سکتے ہو کہ ہمارے اور اس یہودی کے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہے؟ تو ایک مرتبہ خزیمہ نے کہا یا نبی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور اس یہودی کے بیچ معاملہ طے ہو چکا تھا اور یہ گھوڑا آپ کی ملکیت ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا اے خزیمہ،
ارے تم تو وہاں تھے ہی نہیں، اور تم نے تو کچھ سنا ہی نہیں، تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، تو تم کیسے گواہی دیتے ہو کہ ہم دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو چکا تھا اور یہ گھوڑا ہماری ملکیت ہے؟ ایک مرتبہ خزیمہ مسکرائے، کہا یا نبی اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا مگر دیکھا نہیں۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے کب دیکھا مگر مان لیا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر مان لیا۔ آپ نے کہا قبر میں حساب و کتاب ہوگا، ہم نے کب دیکھا مگر مان لیا۔ تو یا نبی اللہ، جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر دیکھے مان لیا تو پھر ایک معمولی سے گھوڑے کے لیے ہم شک کریں اور کہیں جب دیکھیں گے تب مانیں گے؟ نبی نے جب خزیمہ کے اس ایمان کی منزل کو دیکھا تو سند دیتے ہوئے فرمایا انتا ذو الشہادتین، اے خزیمہ تمہاری ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نام ہے یقین کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے کا۔ جو یہ کہہ دیں جب ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، جب ہم نے رسول کو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ تسلیم کر لیا، تو اب چوں اور چرا کی گنجائش نہیں ہے یہ کیسے اور وہ کیسے۔ جو یہ کہہ دیں یقین کے ساتھ سر تسلیم جھکا دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ذرا یقین کی منزلوں کو دیکھیں۔ نبی کفار و مشرکین کے مجمع کے درمیان کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی نے کفار و مشرکین کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، اگر میں ابھی تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جہاں تم کھڑے ہو، یہاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم ہمیں جھٹلا دو گے؟ تو ان کفار و مشرکین نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، ہم مان لیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد نبی نے ایک عجیب سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور تم ہماری بات مان لو، تمہیں یقین ہو جائے، پھر تم میں سے کوئی ایک ہماری بات کی تصدیق کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر جائے اور اسے اس طرف لشکر نظر نہ آئے، تو کیا تم مجھے جھوٹا سمجھو گے؟ تو ان کو کفار و مشرکین نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں نہیں، ہم اپنی نگاہوں کو جھٹلا دیں گے، ہم یہ مان لیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو عزیزوں، یہ کفار و مشرکین ہیں کہ جن کو نبی کی صداقت پر اتنا اعتبار ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے مسلمان ہیں کہ نبی کی حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں میرا 12واں محمد پردہ غیب میں ہوگا، جس کی صورت ہماری صورت، جس کا کردار ہمارا کردار، جس کی رفتار ہماری رفتار، مگر یہ مسلمان شرطیں لگا رہے ہیں کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام یقین کے ساتھ سر تسلیم خم کرنے کا نام۔ جو یہ کہہ دیں ان کے سامنے سر جھکا دو۔ جب ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، جب نبی کو اس کا بھیجا ہوا رسول تسلیم کر لیا، جب ائمہ طاہرین کو خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ مان لیا، تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو یہ کہہ دیں اس کے سامنے سر کو جھکا لو، چونکہ ان کی اطاعت کرنا ہی در حقیقت خدا کی اطاعت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ فتح مکہ کا موقع ہے،
اب دیکھیں اطاعت، فتح مکہ کا موقع ہے، جنگ کی تیاریاں چل رہی ہیں، ظاہر ہے مسلمان بھی رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہیں، ادھر کفار مکہ بھی جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ اور آج بھی یہ دستور ہے کہ جنگ میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جنگی تیاریاں دشمن کو نہ پتہ چلنے پائیں۔ ہمارے ظاہر ہے زمانہ بدل گیا، آج کے جنگ کا طریقہ بدل گیا، اس زمانے میں جنگ کا طریقہ الگ تھا۔ تو اس زمانے میں بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہماری جو جنگی تیاریاں ہیں دشمن اس سے غافل رہے، اسے یہ نہ پتہ چلنے پائے کہ ہمارے پاس کیا تیاریاں جنگ کی۔ لیکن منافق تو ہر دور میں اسلام کے لیے خطرہ رہے ہیں۔ تاریخ کہی ہے کہ ایک منافق نے جنگی سارے حالات تحریر کیے کہ نبی کے پاس اتنا لشکر ہے، اتنے سوار ہیں، اتنے پیادہ ہیں، اتنا اسلحہ ہے، اتنی تلوار ہے، اتنے گھوڑ سوار ہیں، اس نے پورا ایک جنگی نقشہ تیار کیا۔ اب سوال یہ کہ خود جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، تو اب کیا کریں؟ تو اس منافق نے اپنی کنیز کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ یہ خط لو اور خاموشی کے ساتھ جا کر کفار مکہ کو دے آؤ کہ وہ اپنے کو اس حساب سے آمادہ کر لیں کہ نبی کے پاس کیا تیاریاں ہیں جنگ کی۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے۔ اب ظاہر ہے اصحاب کا مجمع تو ہر جگہ رہتا تھا، الصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح جھرمٹ بنائے بیٹھے رہتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بار بار خدا متوجہ کرتا تھا کہ انہی میں سے کچھ آپ کی پیٹھ پیچھے منافقت کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ اصحاب کا مجمع ہے، نبی بیٹھے ہیں کہ جبرائیل امین نازل، یا نبی اللہ فلاں منافق کی فلاں کنیز ایک خط لے کر جا رہی ہے کہ جس میں جنگ کے سارے حالات تحریر کر دیے گئے ہیں، آپ فوراً کسی کو بھیجیے جو جا کر اس کنیز کو روکے اور اس سے خط لے کر واپس آئے۔ نبی نے اصحاب سے خطاب کیا اور کہا ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ فلاں منافق کی فلاں کنیز ایک خط لے کر کفار مکہ کی طرف جا رہی ہے کہ جس میں جنگ کے سارے حالات تحریر کر دیے گئے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو جا کر اس کنیز کو روکے اور اس کے پاس جو خط ہے وہ لے کر ہمارے پاس آئے؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ یا نبی اللہ میں ابھی جاتا ہوں اور خط لے کے آتا ہوں۔ اب صاحب وہ اٹھے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنیز تک پہنچے اور کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ مجھے دے دے۔ اس کنیز نے اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھا، قسمیں کھانا شروع کر دیا، اس کی قسم، اس کی قسم، اور یہ قسم اور وہ، اچھا عورتوں سے زیادہ قسم کھانے میں ماہر کون ہوگا؟ قسمیں کھانا شروع کر دیا، اتنی قسمیں کھائی کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاس خط نہیں ہے۔ پلٹ کے آئے، توجہ چاہتا ہوں، پلٹ کے آئے کہ یا نبی اللہ، ارے وہ تو بیچاری اتنی قسمیں کھا رہی ہے، لگتا ہے اس کے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ مسلمان ہیں کہ اس کنیز کی بات پر تو انہیں اتنا یقین ہے، نبی کو اشتباہ ہو سکتا ہے مگر وہ کنیز جھوٹ نہیں بول سکتی کہ یا نبی اللہ وہ تو اتنی قسمیں کھا رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسالت کی پیشانیوں پہ بل پڑ گئے۔ کیا کہا تم میں کوئی اور ایسا ہے جو ابھی جائے اور اس کنیز کو روک کر اس سے خط لے کر آئے؟ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ میں ابھی جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں۔ اور صاحب انہوں نے تیزی میں گھوڑا دوڑایا، اچھا ان سے تیز گھوڑا کون دوڑا سکتا ہے؟ تیزی میں گھوڑا دوڑایا، پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی پہنچے کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے ان کو دیکھا، قسمیں کھانا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے تاریخ نے قسم تو نہیں لکھا،
لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو دیکھ کے قسم کھایا ہو کہ آپ کے طول بد کی قسم، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اتنی قسمیں کھائی کہ انہیں بھی یقین ہو گیا، واپس پلٹے، کہا یا نبی اللہ وہ تو بڑی قسمیں کھا رہی ہے، لگتا ہے اس کے پاس خط وط ہے نہیں۔ نبی نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو جائے اور اس کنیز سے خط لے کر آئے؟ اب ظاہر ہے تیسرے صاحب پہنچے، یا نبی اللہ میں ابھی گیا اور خط لے کے آیا، یہ پہنچے، پھر وہی ہوا، اس نے قسمیں کھانا شروع کیا، واپس آ گئے، کہا یا نبی اللہ اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو وہ تو اتنی قسمیں کھا رہی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے پھر اعلان کیا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ابھی جائے اور اس کنیز سے خط لے کر ہمارے پاس آئے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ میں ابھی جاتا ہوں اور اس کنیز سے خط لے کے آتا ہوں۔ نبی نے کہا یا علی تم جاؤ اور اس کنیز سے خط لے کر ہمارے پاس آؤ۔ تاریخ کہتی ہے مولا علی اس کنیز کے قریب پہنچے اور کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے علی کو دیکھا، قسمیں کھانا شروع کیا۔ علی سنتے رہے، جب قسمیں کھا چکی تو علی نے کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ مجھے دے دے، اور یاد رکھ یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ علی قسموں میں آنے والے نہیں ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنے بالوں کے درمیان سے چھپے ہوئے خط کو نکالا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حامل علم لدنی علی یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ یا میں خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا، چونکہ علی کو معلوم تھا کہ خط اس کے سر کے بالوں میں چھپا ہوا ہے، تو جب میں سر لے کر نبی کی خدمت میں جاؤں گا تو خود بخود حکم نبی کی تعمیل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ معلوم ہوا کہ اسلام سر تسلیم خم کر دینے کا نام، جو یہ کہہ دیں اس قانون کے سامنے سر کو جھکا دو، چونکہ قانون بنانے والا خالق کائنات ہے۔ اسلام نے جو بھی قانون بنایا ہے اس میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کا بھی خیال کیا ہے، بلکہ زیادہ روحانیت کا خیال کیا گیا ہے۔ جسم سے زیادہ قانون بنانے میں روحانیت کا خیال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم مادے کا اسیر ہوتا ہے، جسم کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں لیکن روحانیت کی طاقت لامحدود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں سب مادے کی اسیر ہیں، ساری ترقیاں محدود ہیں، لیکن جو روحانیت کی ترقیاں ہیں، جو اسلام کی روحانیت کی ترقیاں ہیں، دنیا کی ترقیاں اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی جتنی بھی ترقیاں ہیں، چونکہ سائنس مادے کا اسیر ہے، جتنی بھی ترقیاں ہیں ساری ترقیاں محدود ہیں، لیکن اسلام کی جو ترقیاں ہیں، اسلام کی جو روحانیت کی ترقیاں ہیں، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اپنی ترقیوں کی بنیاد پر بڑا سے بڑا جہاز تو بنا سکتا ہے جو سمندروں کا سینہ چیرتا ہوا سفر کرے مگر ڈوب جاتا ہے، مگر سائنس نوح کی طرح نہ ڈوبنے والا سفینہ نہیں بنا سکتی۔ سائنس اپنی ترقیوں کی بنیاد پر ایسے لباس تو بنا سکتی ہے جو آگ کی گرمیوں سے انسان کو محفوظ کر لے، لیکن سائنس ابراہیم کی طرح آگ کو گلزار نہیں بنا سکتی۔ یہ سائنس کی ترقیاں ہیں کہ جو آکسیجن کے ذریعے جاتے ہوئے قافلے حیات کو، مرتے ہوئے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے حیات بخش سکتی ہیں، لیکن کوئی سائنس علی ابن ابی طالب کی طرح ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ نہیں کر سکتی۔
یہ سائنس کی ترقیاں ہیں کہ جس کے ذریعے راکٹ کو خلا میں بھیجا جا سکتا ہے، مگر کوئی بھی سائنس محمد مصطفیٰ کی طرح قاب و قوسین کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سائنس کی ترقیاں ہیں جس کے ذریعے انسان کو چاند تک تو پہنچایا جا سکتا ہے، مگر انگلیوں کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ سائنس کی ترقیاں ہیں جہاں انسان سورج کی کرنوں کو اسیر تو کر سکتا ہے، مگر کوئی بھی سائنس ڈوبتے ہوئے سورج کو انگلیوں کے اشارے سے واپس نہیں کر سکتی۔ اور جملہ سنیے گا، یہ سائنس کی ترقیاں ہیں کہ جس کی ترقیوں کی بنیاد پر قیمتی دوائیں تو بنائی جا سکتی ہیں، مگر کوئی بھی سائنس حسین ابن علی کی طرح کسی مٹی کو کھا کے شفا میں نہیں بدل سکتی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ یہ سائنس کی ترقیاں ہیں جو مادے کا اسیر ہیں، جو مادے کی اسیر ہیں، وہ اسلام کی روحانیت کی ترقیاں ہیں۔ کبھی بھی مادی ترقیاں روحانی ترقیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو رہنما ہیں، بھلے ہی وہ بوریے پہ بیٹھتے ہوں، زمین پہ بوریا بچھا کے بیٹھتے ہوں، لیکن باتیں آسمانوں کی بتاتے ہیں۔ اسلام کا رہنما وہ نہیں ہوتا جو تخت و تاج پہ قبضہ کر کے غصب کر کے بیٹھ جائے۔ اسلام کا رہنما وہ نہیں ہوتا جو دوسروں پر ظلم و ستم کو روا رکھے۔ اسلام کا رہنما وہ نہیں ہوتا جو مال و دولت و زر کو جمع کر لے، بلکہ اسلام کا رہنما وہ ہوتا ہے جو روحانی ترقیوں کا حامل ہوتا ہے۔ اسلام کا رہنما وہ ہوتا ہے جو الہی کمالات و صفات کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی الہی صفات ہیں اس کا مظہر یہی رہنما ہے، چاہے وہ علم الہی ہو، علم الہی کا مظہر یہی حضرات ہیں۔ یہی وجہ خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا میں علم پھیلایا، ان کے بعد دیگر ائمہ نے بھی دنیا میں اپنے اپنے وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے دنیا میں علم پھیلایا، اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب موقع ملا اور انہوں نے علم کو پھیلانا شروع کیا تو آج ہمارا مذہب مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ یہ امام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ چھٹے امام کا زمانہ ہے کہ ایک شخص کے جس کا نام ابن راوندی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی اسلام کے خلاف کہ صاحب اسلام کے اس قانون میں یہ نقص ہے اور اسلام کے اس قانون میں یہ کمی پائی جاتی ہے اور اس میں یہ نقص پایا جاتا ہے۔ اس نے ایک کتاب اسلام کے خلاف لکھ دی۔ یہ خبر حاکم وقت کو ملی کہ صاحب ابن راوندی نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ بادشاہ وقت نے تمام درباری علماء کو جمع کیا اور ابن راوندی کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حاکم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے۔ کہا کیا لکھا ہے، کیا مجھے پڑھ کر سنا سکتے ہو؟ تاریخ کہتی ہے کہ اب جو اس نے پڑھ کر سنانا شروع کیا تو جتنے درباری علماء بیٹھے تھے سب نے یہ کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جانا چاہیے، اس نے اسلام کی توہین کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا، مگر اس پر پابندی لگا دی جائے گی کہ آج کے بعد یہ اپنی کتاب کا کوئی ایک لفظ بھی کہیں پڑھ کر نہیں سنائے گا، اور اگر اس نے سنایا تو پھر اس کی کتاب کو نظر آتش کر دیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابن راوندی جب بنی امیہ کے دربار سے نکلنے لگا تو یہ کہتا ہوا نکلا کہ اب تک تو مجھے شک تھا کہ اسلام مذہب حق نہیں ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام مذہب حق نہیں ہے۔ جس مذہب کے علماء کے پاس اپنے مذہب پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات نہ ہوں وہ مذہب کبھی حق ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ خبر زمانے کے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو ابن راوندی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ ابن راوندی، شاگرد امام کا ابن راوندی کے پاس پہنچا اور کہا تمہیں امام نے طلب کیا ہے۔ ظاہر ہے حق کا متلاشی تھا، فوراً تیار ہو گیا، آیا امام کے گھر پر۔ امام نے اسے احترام سے بٹھایا، پذیرائی کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی کتاب اسلام کے خلاف لکھی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے لکھی ہے۔ امام نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم وہ مجھے بھی پڑھ کر سنا دو؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس نے جو پڑھ کے سنانا شروع کیا تو ایسے ایسے اعتراضات کیے تھے کہ جو امام کے شاگرد بیٹھے تھے وہ بھی کہنے لگے مولا اگر آپ حکم دیں تو ابھی اسے دھکے دے کے آپ کے گھر سے باہر نکال دیں۔ امام نے کہا خاموش ہو جاؤ، کیا تم نے ہمارے گھر کو بنی امیہ کا دربار سمجھ رکھا ہے کہ جہاں حق کے متلاشی کو دربار سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے؟ پھر امام نے ایک تاریخی جملہ کہا یاد رکھو ہمارے پاس بھی تلوار ہے اور ہم بھی گردنیں کاٹنا جانتے ہیں، لیکن ہم لوہے کی تلوار سے گردنیں نہیں کاٹتے بلکہ ہمارے پاس علم کی تلوار ہے جس سے شک و شبہ کی گردنیں کاٹ دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد امام نے اسے بٹھایا اور اس کے ہر اعتراض کا ایسا اطمینان بخش جواب دیا کہ دربار میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس نے اپنی کتاب کا کوئی لفظ پڑھ کر کہیں سنایا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی کتاب کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب امام نے اس کے اعتراضات کا اطمینان بخش جواب دے دیا تو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اس نے خود ہی جلا ڈالا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہوتے ہیں اسلام کے رہنما، چونکہ انہیں خدا نے ہماری نجات کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ کسی کا بھی کردار اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ کوشش آخری دم تک یہ کوشش رہی کہ کوئی ایک بھی صحیح راہ راست پر آ جائے۔ آپ غور کریں، خود حسین ابن علی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قاتل سینے پہ سوار ہو۔ اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد جب قاتل سینے پہ سوار ہو اور چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کرے تو حسین کہتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تو راہ راست پہ آ جائے تو میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو الہی رہنما ہوتا ہے وہ دوسروں کی نجات کا ضامن ہوتا ہے۔ بس عزیزوں، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو لوگوں کی نجات کا ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے حسین کا راستہ روکتے ہوئے حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو عرب میں یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا کہ کسی کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے اس کا راستہ روک دیا جائے۔ مگر حسین نجات کے ضامن ہیں۔ حسین نے ایک جملہ ایسا کہا جس سے حر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہا حر یہ تو کیا کرتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اور یہ جو حسین نے جملہ کہا تھا، یہ جملہ بھی عرب میں بہت سخت تھا کہ کسی کو اس کی ماں کے ذریعے خطاب کر دیا جائے، مگر حسین کا مقصد حر کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ حسین یہ چاہتے تھے کہ جب میں اس کی ماں کا ذکر کروں گا تو یہ میری ماں کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ جو گستاخی کر رہا ہے وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا، ایک مرتبہ حر نے کہا حسین میں بھی آپ کو وہی جملہ کہہ سکتا تھا جو آپ نے کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہو۔
بس جیسے ہی حر نے یہ کہا حسین سمجھ گئے کہ جس کے دل میں میری ماں کی تعظیم ہو وہ یقیناً راہ راست پر آ جائے گا۔ ہاں آزادارو، شب عاشور آ گئی۔ مقتل نے لکھا کہ حر بڑا بے چین ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر بے چینی کے عالم میں ٹہلتا ہے کہ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے جب حر کی یہ بے چینی کو دیکھا تو کہا کہ بابا آخر کیا بات ہے، آپ اتنا بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو حر نے کہا بیٹا آج کی رات میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اگر ادھر رہوں تو جہنم ہے، دنیا مل جائے گی، عیش و آرام مل جائے گا، مگر جہنم ہے، اگر حسین کی طرف چلا گیا تو قتل ہے، وہاں کچھ نہ ملے گا مال دنیا میں، لیکن جنت ادھر ہے۔ بیٹا میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ کدھر چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا کیا کل جنگ حتمی ہے؟ کہاں کل جنگ حتمی ہے؟ میں نے پسر سعد سے پوچھا ہے، اس نے کہا کل جنگ حتمی ہے۔ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حسین کی طرف چلا جاؤں، یقیناً میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ آج حسین اور ان کے بچوں پر جو مصیبتیں ہیں جس میں وہ گرفتار ہیں وہ ہماری وجہ سے ہے، نہ میں نے حسین کا راستہ روکا ہوتا، نہ حسین اور ان کی آل پر یہ مصیبتیں پڑی ہوتی۔ کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں حسین کی طرف جاتا ہوں، وہ کریم ابن کریم ہیں، میں اپنے گناہوں کی اپنی خطاؤں کی معافی طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہاں آزادارو، حر کے بیٹے نے سنا، کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام نے سنا، کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بھائی نے سنا، کہا میں بھی ساتھ چلوں گا، اور اپنا چھوٹا سا قافلہ لیے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حسین نے آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ارے مہمان کے استقبال میں آگے بڑھو۔ اور ایک مرتبہ ٹھہر گیا، خطا کار ہے، اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ کہا بیٹا میں حسین کے پاس جانا تو چاہتا ہوں، مگر اس طرح جانا چاہتا ہوں جیسے کوئی خطا کار جاتا ہے، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں کیسے اس کریم ابن کریم کی نگاہوں پہ نگاہیں ڈالوں گا؟ ہاں آزادارو، حر نے آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائی، ہاتھوں کو خطا کاروں کی طرح بندھوایا۔ اب جو چلا، کچھ دور چلنے کے بعد حر کے بیٹے نے تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا ارے عباس و علی اکبر آپ کے استقبال میں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر آگے بڑھا، پھر بیٹے نے صدا بلند کی اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا ارے آقا حسین دوڑتے ہوئے آپ کے استقبال میں آ رہے۔ جیسے ہی حسین قریب آئے، حر نے اپنے کو قدموں پہ گرا دیا، آقا ارے کیا ہماری خطائیں بھی قابل بخشش ہیں؟ حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے حر ارے میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ ہاں آزادارو، صبح عاشور نمودار ہوئی، ارے جنگ کا بازار گرم ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حر آیا، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا حر ارے کیا کوئی اپنے مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ جب حسین نے اجازت نہ دی تو ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا اور مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے تو میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ علماء کہتے ہیں حسین نے یہ سوچ کے اجازت دے دیا کہ کہیں حر شرمندہ نہ ہو۔ ارے حر کے بیٹا میدان میں آیا، جنگ کرنا شروع کیا۔ وہ موقع بھی آیا جب پشت فرس سے زمین کربلا پہ آیا، آواز دی بابا مدد کو آؤ۔ حر نے آستینیں الٹی، میدان کا رخ کیا، حسین نے بازو تھاما، اے حر ارے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیٹے نے مدد کو بلایا، کہا ارے کوئی بوڑھا باپ ارے جوان کے سرانے جاتا، میں کہوں اے آقا ارے حر کو تو روک دیا، جب آپ کا کڑیل جوان علی اکبر پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے گا تو کون ہوگا جو علی اکبر کے سرانے